السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو جو پارٹ 1 حمد نظم کی آپ نے دیکھی، اس کا دوسرا حصہ ملاحظہ کیجیے۔ وہ نظم جس میں رب تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، شعر نمبر 3 سے ہم اس کو سٹارٹ لیتے ہیں، جو ماہر القادری نے لکھی۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ آپ نے ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے معلومات حاصل کر سکیں۔ شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑے ہی دلکش انداز میں ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس میں روح پھونکی اور اس کائنات میں بسنے والے اربوں افراد کو مٹی بھر مٹھی سے تخلیق کیا، یعنی ایک مٹھی میں جتنی مٹی آتی ہے اس سے ایک انسان کو بنایا۔ یہ اس کی ہی قدرت ہے، یہ اس کا ہی کمال ہے، یہ اس کی کمال مہارت ہے کہ اس نے ہر ایک کو الگ الگ شکل و صورت عطا کی۔ یہ خدا کی ہی کرم نوازی ہے۔ اس نے جسے چاہا اس مٹی سے فرعون بنایا اور جسے چاہا بلال حبشی بنایا اور انہیں عقل و شعور عطا کیا تاکہ وہ عقل کے زینے پر چڑھتے ہوئے چاہیں تو جنت میں پہنچ جائیں یا پھر سرکشی کر کے جہنم کی پستیوں میں گر جائیں۔ انسان زمین پہ محو ملک آسمان پر، انسان زمین پہ محو ملک آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر ایک زبان پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اس پتلے میں روح پھونکی اور اسے طاقت عطا کی اور توانائی بخشی، انسان کو فہم و فراست عطا کی، جسے استعمال کرتے ہوئے وہ جابر بن حیان بن گیا۔ پھر اس کی عقل کو جلا بخشی تو وہ کائنات کو تسخیر کرنے چل نکلا، بالآخر چاند پر قدم رکھا۔ یہ وہی رب کریم ہے جس نے اس کائنات کے حسین نظاروں میں دل نشین رنگ بھرے، طرح طرح کے پھول بنائے اور ہر پھول کی الگ بناوٹ بنائی، جسے دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ سب نظارے اللہ کے وجود کی واضح دلیل ہیں۔ تیری خلاقی کا مظہر تیری قدرت کی دلیل، تیری خلاقی کا مظہر تیری قدرت کی دلیل، عالم کون و مکا از ابتدا تا انتہا۔ یہ پوری کائنات ابتدا سے لے کر انتہا تک میرے رب کے وجود کی واضح نشانی ہے، اور جب دیکھنے والا ان نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، وہی ہے جو یہ نظام کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جو یقیناً میرے رب کی ذات ہے۔ یہ نمبر 4 ہے، اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کے گلبانگِ ہزار۔ شاعر پھر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، کسی پہاڑی چوٹی سے گرنے والا پانی کا جھرنا ہو، وہ رب کی پاکی بیان کرتا دکھائی دے گا۔ قدرت سے اس کی گرمِ سفر ہیں یہ مہر و ماں، قدرت سے اس کی گرمِ سفر ہیں یہ مہر و ماں، موج نسیم بھی ہے رواں آبشار بھی۔ خدا کی حمد و ثنا مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ جب جب کوئی کلی باغ میں کھلتی ہے تو اس گلستان کی خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہر سانس پر اپنے رب کا شکر بجا لاتی ہے جس نے اسے یہ حسن و رونائی عطا کی۔ اس کی خوشبو سے ماحول میں ایک خوشگوار سی مہک پھیل جاتی ہے جو نہ صرف فضا کو معطر کر دیتی ہے بلکہ دماغوں کو راحت بھی بخشتی ہے۔ باغوں میں پرندوں کا چہچہانا بھی اس کی حمد و ثنا کی زندہ دلیل ہے۔ چڑیوں کی چوں چوں اور کوئل کی کو کو اور بلبل کا اپنی دلکش سریلی آواز میں گیت گانا، یہ سب وہ انداز ہیں جس میں وہ اس پاک ذات کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ قمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، وہ قمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور نالائے حق کی دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی علی العموم، جاری تھے وہ ان کے عبادت کے تھے رسوم۔
یعنی یہ سب جو صبح کو ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ رب کی پاکی بیان، اس کی عبادت کرنے کے ہر چیز کے طریقے ہیں، یہ سب اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے انداز ہیں۔ ہر زیرو خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، سب اپنے رب کی پاکی اور اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد و ثنا کر، اسی خالق کو پکار۔ پھر شاعر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے بشر، اگر تو اس دنیا پر غور کرے تو اس میں موجود ہر شے تیرے رب کے وجود کی گواہی دیتی تجھے دکھائی دے گی۔ کائنات کا ہر ذرہ اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے۔ اگر تو غور کرے تو ہر شے اپنے خالق کے سامنے جھکی نظر آتی ہے اور اس کی تخلیق کردہ اشیاء کا اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لاتی نظر آتی ہے۔ اے غافل انسان، اب تو غفلت کا پردہ آنکھوں سے ہٹا اور دیکھ فطرت کس طرح اسی خالق و مالک کی حمد و ثنا کر رہی ہے جو بلا شبہ وحدہ لا شریک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک رات اور دن کے عدل بدل میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یقیناً کوئی تو ہے جو اس وسیع کائنات کا نظام منظم طریقے سے چلا رہا ہے۔ یہ کمال صرف اس رب کو حاصل ہے جو کون کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشان تو نے۔ کائنات کے ننھے سے ننھے ذرے سے لے کر بلند و بالا پہاڑوں تک اور اس سے آگے لامحدود کائنات تک ہر شے اس کی تخلیق کرتا ہے، اس کی بنائی ہوئی ہے، اس کی طاقت اور اس کی قوت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ہر شے اس کی پاکی بیان بھی کرتی ہے۔ اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ جب کوئی آفت و پریشانی ہم پر آ جائے تو اسی سے رجوع کریں، اسی کے آگے جھکیں، اسی کے دربار میں جا کے فریاد کریں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ ہماری ذات پر خدا تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے جس نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اس بزرگ و برتر ہستی کی عبادت کریں۔ ذکر خدائے پاک جو ہے جل شانہ، ذکر خدائے پاک جو ہے جل شانہ، تسکین روح بھی ہے دلوں کا قرار بھی۔ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بھی بہت سی چیزیں مختلف رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانیاں ہیں۔ پس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے ان میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔